بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ علماء کرام گزشتہ سبق میں ہم نے النہی عن اتخاذ القبور مساجدہ اس عنوان کے تحت، یعنی قبروں پر مسجدیں بنانے کی ممانعت، اس عنوان کے تحت امام نسائی شریف کی حدیث نمبر 703 اور 704 لائے، تو ان دونوں احادیث کا معنی مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا کہ مسجدوں کو قبروں پر بنانے سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ تھا کہ قبر بالکل سامنے ہو اور بندہ نماز پڑھے تو یہ حرام ہے، اور دوسرا معنی یہ تھا کہ قبر کو برابر کر دیا جائے اور قبر کے اوپر مسجد بنا دی جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تو ان دونوں احادیث کا معنی مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آج ہم ان احادیث سے مستنبط شدہ مسائل میں سے بعض کا ذکر کریں گے، کیونکہ بعض کا ذکر تو پچھلے سبق میں ہو گیا۔ جیسے ہم نے ایک سوال قائم کیا کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہی نہیں ہے، تو عیسائیوں نے تو کسی نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا، کیونکہ ان کے نبی تو آسمانوں پہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہی نہیں ہے۔ جب قبر ہی نہیں ہے تو پھر عیسائیوں نے تو کسی نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو اس میں کیوں شامل فرما دیا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس بات کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان عیسائیوں اور یہودیوں میں سے کوئی نیک اور صالح آدمی فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دیتے۔ تو نبی کی قبر کو مسجد بنا دینا یا نبی کے پیروکار کسی عبد صالح کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دینا، دونوں کا معنی ایک ہے۔ لہذا عیسائیوں نے اپنے نبی کی قبر کو تو سجدہ گاہ نہیں بنایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار نیکوکار لوگ تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ اب یہ تو تھا ان دونوں احادیث کا معنی اور مفہوم۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ قبروں کو سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے، یعنی عبادت کا سجدہ قبر کو حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت فرما رہے ہیں، یعنی اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے جو قبر کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کا لعنت فرمانا یہ کسی بھی فعل کی حرمت اور ناجائز و حرام کے لیے ہوتا ہے۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کو عبادت کا سجدہ کرنا، یعنی صاحب قبر کو معبود جانتے ہوئے یا اس کا نائب یا خلیفہ جانتے ہوئے، جیسے کہ اہل مکہ مشرکین عرب وہ مکہ میں خانہ کعبہ میں رکھے بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب سمجھتے تھے، تو کسی بھی اعتبار سے عبادت کا سجدہ قبر کو کرنا یہ شرک ہے، اور اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کو مشرکین کہا گیا، حالانکہ وہ توحید کے ماننے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور ان کے اندر موجود تھا، لیکن وہ ان 360 چھوٹے چھوٹے خداؤں کو وہ چھوٹے خدا سمجھتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے کیا کہلائے؟ مشرک، حالانکہ وہ اللہ کی وحدانیت کے کسی نہ کسی اعتبار سے اور کسی نہ کسی صورت سے اس کے قائل تھے، لیکن وہ مشرک کہلائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت اور مستنبط ہوئی کہ قبر کو سجدہ عبادت یہ شرک ہے، اور تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہوگا۔ تعظیماً سجدہ کرنا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے، شریعت مصطفیٰ میں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں بعض انبیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں واضح ہے کہ ان کی قوم ان کو سجدہ تعظیمی کرتی تھی، تو بعض امتوں میں تو سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں رکھا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے، اور تعظیماً سجدہ کرنا، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور جب سجدہ حرام ہے اور شرک ہے تو قبر کا طواف بھی حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مزارات پر بعض جہالہ وہ قبروں کے اردا گرد چکر لگاتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو طواف کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اس قدر اندھی عقیدت ہے کہ جو قبروں کے اردا گرد چکر لگانے کو طواف کے معنی میں لے جاتے ہیں، تو یہ طواف کرنا یعنی قبر کے اردا گرد چکر لگانا، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور سجدے کی ایک صورت ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنی پیشانی ڈال دیں۔ سجدے کا معنی یہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض۔ سجدے کا معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا رکھ دینا زمین پر، یہ سجدہ ہے۔ اور یہ بھی سجدہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے گھٹنے تک جھک جائے۔ یہ جو رکوع ہم کرتے ہیں یہ بھی سجدہ ہی کی ایک صورت ہے، کیونکہ سجدے کا معنی، لغوی معنی یہ بھی ہے جھکنا۔ تو آپ پیشانی زمین پہ لگا دیں، یہ بھی سجدہ ہے، اور کسی کے آگے اتنا جھک جائیں کہ زمین قریب ہو جائے، آپ کے قیام سے آپ کی زمین، آپ کی پیشانی کے زمین قریب ہو جائے۔ تو جب بندہ رکوع میں ہوتا ہے، تھوڑا سا رکوع سے نیچے ہو جائے تو قیام سے زمین اس کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، تو یہ بھی سجدہ ہے۔ تو سجدہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ لغوی اعتبار سے پایا جائے، سجدہ شرعی اعتبار سے پایا جائے، لہذا سجدہ حرام ہوگا۔ اور سجدے کی ایک کیفیت ہے کسی کے آگے اتنا جھک جانا کہ پیشانی زمین کے قریب ہو جائے، یہ بھی سجدے کا معنی ہے، لہذا
ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قبر کے سامنے جھکنا بھی حرام ہے۔ قبر کے سامنے اتنا جھک جانا قبر سے اظہار محبت کے لیے اور قبر سے جناب وارفتگی یا جو بھی آپ کہہ لیں، ان سارے جذبات کے اظہار کے لیے جو صاحب قبر سے زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، اپنے محبت کے جذبات کے اظہار کے لیے اتنا جھکنا کہ اس میں سجدے کی معنویت پائی جائے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام کے زمرے میں آئے گا اور یہ حرام ہوگا۔ اور جھک کر، اتنا جھک کر کہ بندے کے قیام سے اس کے جھکنے کی وجہ سے اس کی پیشانی اس کی زمین کے قریب ہو جائے، اتنا جھک کر قبروں کو چومنا یہ بھی حرام ہوگا۔ ہاں، آذراہ تبرک، آذراہ برکت کے حصول کے کھڑے کھڑے یا تھوڑا جھک کے، یعنی سجدے والی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ صاحب قبر کے قبر کو یا قبر کے قرب و جوار میں جو عمارت ہے اس کو کھڑے کھڑے چومتا ہے یا تھوڑا سا جھک کے چومتا ہے تو یہ جائز ہوگا، لیکن اتنا جھک کے چومنا کہ اس میں سجدے والی کیفیت ہو تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا یا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اب اگلی بات کہ ان دونوں حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ تو اس کا معنی تو میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قبر سامنے ہو اور بندہ سجدہ کرے، یا قبر کی وہ مٹی کو برابر کر کے اوپر مسجد یا سجدہ گاہ بنا لی جائے۔ ویسے جب قبر آپ کے سامنے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے مقبرے میں، یعنی قبر کے احاطے میں، کہ ایک کمرے میں قبر بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف کیا ہے؟ چار دیواری، جیسے بزرگوں کی، علماء کی قبروں کے ارد گرد کیا بنی ہوتی ہے؟ چار دیواری، گنبد بنا ہوتا ہے، مزار بنا ہوتا ہے، اندر ایک قبر ہوتی ہے یا دو قبریں ہوتی ہیں، سائڈوں پہ جگہیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد، ساری روئے زمین مسجد ہے، الا الحمام والمقبرۃ، سوائے غسل خانے کے اور مقبرے کے، قبر مزار جو بنے ہوتے ہیں ان کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قبر کسی چار دیواری کے اندر ہو، کسی کمرے کے اندر ہو، تو وہاں بھی نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ہاں، جب قبر کی چار دیواری سے باہر کوئی نماز پڑھے تو وہ جائز ہوگا، لیکن اس جواز کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو کئی لوگوں نے اس جواز کو بھی ناجائز کہا ہے۔ تو بہرحال ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ قبر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوگی، قبر کی جگہ ہموار کر کے اوپر مسجد بنا دی جائے یا مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی جائے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ قبر کسی چار دیواری کے اندر ہو، سامنے قبر ہو، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور ان احادیث سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ قبر کے پڑوس میں مسجد بنانا حرام ہے۔ قبر کے پڑوس میں مسجد بنا لینا یہ حرام ہے، لیکن بعض لوگوں کو قبر کے پڑوس میں بھی مسجد بنانے پر اعتراض ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے انہی احادیث سے
ان احادیث کی وضاحت کرتے ہوئے یا شرح کرتے ہوئے اور سورہ کہف کی آیت قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا سے دلیل پکڑتے ہوئے یا ناجائز قسم کی دلیل بناتے ہوئے مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی کہ قبروں کے یا مزارات کے پڑوس میں مسجد بنانا بھی حرام ہے. یعنی مسجد ایسے بنی ہوئی ہے کہ صاحب مزار کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن مزار کے قریب مسجد ہے کہ لوگ قبر پہ آ کے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس مسجد میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. اور بہت سارے بزرگان ہیں جن کی مزارات کے ساتھ مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگان کے مزارات پر اور انبیاء کے مزارات کے پڑوس میں یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہیں، اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنا یہ بھی قبروں پر نماز پڑھنے کے معنی میں ہے. یعنی مسجدوں مزارات کے پڑوس میں آس پاس میں بزرگوں اور انبیاء کی قبروں کے آس پاس میں بنائی گئی مسجدوں کو وہ اسی معنی پہ محمول کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. وہ کہتے ہیں یہ جو پڑوس میں بنی ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ان مزارات کے اوپر نماز پڑھنا ہے، اور یہ حرام ہے. اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے قرآن پاک کی اس آیت جو سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 21 کہ الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا سے، اور دلیل پکڑی ہے انہوں نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى کی آیت حدیث مبارکہ سے، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 704 سے دلیل پکڑی ہے. تو مودودی صاحب کا یہ کہنا بہت بڑی زیادتی ہے، اور دلیل جو ہے وہ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. یہاں یہ موقع ہی نہیں ہے. بات تو ہو رہی ہے انبیاء کی قبور کو مسجدیں بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو قبر پر مسجد بنانا اور ہے، اور قبر کے پڑوس میں مسجد بنانا اور ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو مودودی صاحب نے بالکل غلط انداز میں اپنا غلط نقطہ نظر پیش کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبروں کے پڑوس میں مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں یا بنانی جو ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء امت کا کیا نقطہ نظر ہے. سب سے پہلی بات تو قبروں کے پڑوس میں مسجد بنانے کے جواز پر جس آیت کو مودودی صاحب نے پیش کیا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 21، یہی آیت قبروں کے پڑوس میں مسجد بنانے کے جواز کی دلیل ہے. اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ اصحاب کہف جس غار میں ٹھہرے رہے، اصحاب کہف جس غار میں ٹھہرے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کو ان کی قبر بنا دیا. یہ تو قرآن کہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غار کو ان کی قبر بنا دیا. وہ عیسائی مذہب سے تھے اصحاب کہف. تو عیسائیوں نے اب وہاں کیا کیا، وہاں اس غار کے باہر انہوں نے مسجد بنا دی کہ وہاں ہم کیا کریں گے، عبادت کریں گے. وہاں ہم عبادت کریں گے کہ یہ نیک لوگوں کا مزار ہے. تو بڑے صاحب نظر اور پہنچے ہوئے لوگ تھے، لہٰذا تبرک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں کیا بنا دی، اپنی مسجد کہہ لیں یا وہ جو بناتے ہیں گرجا بناتے ہیں وہ بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ جو اصحاب کہف کے ماننے والے تھے انہوں نے جو غار تھی جس میں وہ دفن تھے اصحاب کہف، اسی غار کے بالکل سرہانے یا بالکل قرب میں انہوں نے کیا بنا دی، عبادت گاہ بنا دی. تو یہ تو ان کی یادگار ہے، لہٰذا
جس سے وہ ان سے تبرک حاصل کرتے تھے، نہ یہ کہ وہ ان کو سجدہ کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ صاحب مزار کے پڑوس میں مسجد بنانا یا اس کے پڑوس میں مصلی بچھا کر عبادت کرنا از راہ تبرک یہ بالکل جائز ہے، اور قرآن اس کی دلیل پیش کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جو اصحاب قبور یعنی مزارات کے پڑوس میں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے تقریباً سب مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے حتیم کے ساتھ، خانہ کعبہ کے حتیم کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی قبریں ہیں۔ ان کی قبریں کدھر ہیں؟ حتیم کے ساتھ اور مطاف میں خانہ کعبہ کے ساتھ۔ اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ ام المساجد، مسجد حرام ہے نا، تمام مسجدوں سے پہلی مسجد ہے، اور یہ ام المساجد کہلاتی ہے۔ تو یہ مسجد ہے، اصل مسجد ہے یہ مسجد حرام، اور وہاں یہ کنفرم بات ہے کہ جناب ہاجرہ کی قبر بھی ادھر ہی ہے۔ وہ اپنے زمانے کے تغیر سے ان کے نشان مٹ گئے، تو آج وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن حقیقت میں ان کا دفن یہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 70 سے زائد نبیوں کی قبریں مطاف میں ہیں، 70 سے زائد نبیوں کی قبریں مطاف میں ہیں، جہاں آج ہم طواف کرتے ہیں، جہاں لوگ مسلمان عالم اسلام نمازیں پڑھتا ہے، وہاں نیچے اس ماں بیٹے کے علاوہ دیگر 70 انبیاء کی قبریں ہیں۔ تو مسجد حرام کہاں پہ واقع ہے؟ مسجد حرام انبیاء کی قبروں کے پڑوس میں واقع ہے، اور وہاں لوگ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ قبر کے پڑوس میں مسجد بنا لینا یا سجدہ گاہ بنا لینا یہ بالکل جائز ہے۔ مسجد اقصی بہت بڑی مسجد ہے عالم اسلام کی، جس کے پہلے بانی جناب آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری انبیاء میں جناب سلیمان بن داود علیہ السلام ہیں۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اس کی مرمت اور توسیع کی خدمت انجام دی ہے۔ مسجد اقصی میں سینکڑوں انبیاء کی قبور ہیں، مسجد اقصی میں سینکڑوں انبیاء کی قبور ہیں، اور وہ مسجد اقصی کے پڑوس میں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد قبر کے پڑوس میں بنانا بالکل جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کدھر ہے؟ مسجد نبوی میں۔ تو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد قبر کے پڑوس میں مسجد بنانا جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو پھر صدیوں سے یہ بات چلی ہوئی ہے، تو امت اس کو ناجائز و حرام سمجھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے، اور آپ واضح فرماتے کہ بھائی یہ میری مسجد ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر ادھر نہ بنانا، عام مسلمانوں کے قبرستان میں بنانا، یا آپ بتا دیتے کہ فلاں جگہ میری قبر بنانا۔ جبکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ پریشان تھے کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اللہ کا نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ وفات چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی تھی، لہذا آپ کا مزار بھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں بنا، جو کہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ تو اب تو صورت یہ ہے کہ گنبد خضرا کے چاروں طرف مسجد نبوی ہے، اور درمیان میں گنبد خضرا ہے، اور آپ کا روضہ مبارک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ جو مسجدیں مزارات کے آس پاس میں یا پڑوس میں بنی ہیں وہ ناجائز و حرام ہیں، اور یہ ساری مسجدیں جو مزارات کے پڑوس میں بنی ہیں وہ اس حدیث کا مصداق ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى کا مصداق ہیں
یہ مودودی صاحب کا کہنا بالکل غلط ہے۔ اور ہم جب علماء امت کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو امام راضی نے بھی کہا کہ قبر کے پڑوس میں مسجد بنانا جائز ہے، علامہ ابو سعود نے بھی یہی بات کہی، علامہ آلوسی نے بھی یہی بات کہی، امام ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ قبر کے پڑوس میں مسجد بنانا جائز ہے، علامہ سنوسی نے بھی یہی بات کہی، ملا علی قاری نے بھی یہی بات کہی کہ قبر کے پڑوس میں مسجد بنانا جائز ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ کہا کہ قبر کے پڑوس میں صاحب قبر سے برکت لینے کے لیے وہاں مسجد بنا دینا، کہ قبر کے قرب میں لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، ذکر و فکر کریں گے اور برکت لیں گے، یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح دیوبند کے علماء میں سے شیخ انور شاہ کشمیری نے بھی یہ بات لکھی کہ قبر کے پڑوس میں مسجد بنانا جائز ہے، اور علماء دیوبند میں سے ہی شیخ شبیر احمد عثمانی نے بھی یہ بات کہی کہ قبر کے جوار میں مسجد بنانا جائز ہے۔ لہذا یہ بات مودودی صاحب نے بالکل غلط کہی ہے، اور یہ جو ہمارے بزرگان کے مزارات کے پڑوس میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ شرعاً ٹھیک ہیں، اور ان مساجد میں عبادت کرنا بھی ٹھیک ہے، اور ان مساجد میں عبادت کر کے ان بزرگان سے تبرک حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور امت میں کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے سوائے مودودی صاحب کے۔ تو مودودی صاحب نے یہ بات بالکل غلط کہی ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔